ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کو محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے محترم دوستوں، گزشتہ جمعہ شہادت خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بات ہوئی تھی. لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ باتیں اس میں رہ گئی تھی. آج کے دن ان چند باتوں کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد یوم عاشورہ کی فضیلت، اس میں کرنے کے کام، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے گی انشاءاللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے تقریباً 40 آدمیوں نے، حضرات صحابہ کرام نے دین اسلام کو قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے، تقویت عطا فرما دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو طویل واقعہ ہے، دارالندوہ میں میٹنگ کی بعد جو نتیجہ سامنے آیا، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس دین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اس دین کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنا ضروری ہے. نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے میں جاتا ہوں. چل پڑے. راستے میں حضرات کا سامنا ہوا، پوچھا گیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ. تو وہاں حضرات نے فرمایا کہ آپ ان کو کیوں قتل کرنے جاتے ہیں؟ وجہ بتائی کہ اس دین کی وجہ سے. ان کو کہا گیا کہ جس دین سے آپ تنگ ہیں اور ان کو قتل کرنے جا رہے ہیں، وہی دین آپ کی بہن کے گھر میں بھی پہنچ چکا ہے. چنانچہ وہاں پر گئے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی روشنی جب دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اسباب بناتا ہے. وہاں پر گئے، اپنے بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا. لیکن بہن کی طرف سے جو جواب ملا، بھرپور جواب تھا کہ جس خطاب کے تم دیتے ہو، انتہائی آپ کا جو مزاج ہے اس میں سختی ہے، اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں. اور جس کام کے کرنے کا ارادہ ہم کر لیتے ہیں، اس کام سے پھر پیچھے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنی، دل نرم ہوا. عرض کیا کہ مجھے
مجھے پڑھا دیے جائیے آیات۔ جواب ملا کہ آپ ناپاک ہیں، اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ غسل کے بعد جب وہ آیات کو دہرایا تو وہ آیات سیدھے جا کر دل کے اوپر نقش ہو گئے اور وہیں سے کایا پلٹ گئی، زندگی بدل گئی۔ فرمایا کہ مجھے لے چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، جب دیکھا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کھڑے ہو کر ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ یہ جس ارادے سے آ رہے ہیں وہ ارادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنے دو۔ جب قریب آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، دوزانو بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلی حالت تھی، کیفیت جو تھی، وہ اس قدر قابل دید تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اور حضرات صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا خوشی سے۔ تو آتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ قبول ہو چکی ہے اور وہ دعاؤں کا جواب آ رہا ہے۔ لہذا وہ اپنے ارادے سے نہیں آ رہا، جو ارادہ آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، وہ اس ارادے سے نہیں ہے، بلکہ وہ ارادہ تبدیل کر چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نمازیں چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 40 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، اعلان کیا کہ آج ہی سے نماز خانہ کعبہ میں ہوگی، اس قدر جلالت والے، دبدبہ والے، روب والے کافروں کو بھی پتہ تھا کہ عمر جو بات کہتا ہے پھر اسی پہ قائم رہتا ہے۔ اعلان کیا کہ نماز ہم خانہ کعبہ میں پڑھیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ چلتے ہیں نماز کے لیے خانہ کعبہ میں، اور اعلان کیا کہ خبردار جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے وہ آگے آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اعلان کر دیا ہے عمر نے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ہوگی، تو اب یہیں پر نماز ہوگی، یہاں سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب کافروں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا کہ عمر بدل چکا ہے، پرانی زندگی ختم ہو گئی ہے، نئی زندگی آ گئی ہے، تو سارے کافر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اس کے بعد سے خانہ کعبہ کے اندر نمازی شروع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی کیے گئے، 27 محرم کو جب 27 ذی الحجہ کو جب زخمی کیے گئے، نماز کے دوران جیسے ہوش آیا نماز پوری کی، اس کے بعد پوچھا کہ قاتل کون ہے، بتایا گیا کہ قاتل جو ہے وہ فلاں قاتل ہے، مجوسی ہے۔ تو فرمایا کہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمر کامیاب ہو گیا ہے، عمر کو کسی مسلمان نے نہیں بلکہ کافر نے قتل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علاج شروع ہوا، جو غذا کھلائی جاتی پسلیوں کی طرف سے وہ باہر آ جاتی، اس قدر گہرا زخم پیٹ کے اندر لگا تھا۔ طبیبوں نے کہا کہ آپ اپنی وصیت لکھوا لیں، اس کے بعد آپ کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے، مشکل ہے کہ آپ اس کے بعد بچ جائیں۔ چنانچہ وصیت فرمائی، اور اپنا باغ، ایک باغ تھا ان کا، اس باغ کو فرمایا کہ اس کو بیچ دیا جائے اور سارا خزانہ جو ہے، اس کے سارے پیسے جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کیے جائے۔ میں جتنا عرصہ میں نے خلافت کی ہے، میں نے بیت المال سے خرچہ لیا ہے، تنخواہ مجھے وہاں سے ملی ہے، بے شک میں وہاں پر نگران تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے اوپر بیت المال کا 1 روپیہ بھی۔ چنانچہ وہ اس کے مد میں صدقہ کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے ننگے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، شرابور ہیں، پسینے میں جنگل کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اے عمر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ جنگل کی طرف دوڑا ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، لے کے آنا ہے اس کو. فرمایا کہ اپنے غلام کو کہہ دیتے وہ لے آتا. فرمایا کہ غلام سو رہا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگایا جائے، ان کو تکلیف دی جائے. جن کو اس قدر احساس ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ حضرات صاحب کرام کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے. وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانوں کو جلا سکتا ہے. جھوٹا پراپیگنڈا، ان پر جھوٹا الزام جو ہے وہ باندھا جاتا ہے. جس بندے کے دل میں اس قدر خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جو بیت المال کا اونٹ ہے اس کو لینے جا رہا ہے، تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرگردی کا کچے سے جلا سکتا ہے. تو یہ باتیں ہیں جھوٹ جو ہمارے دین کے اندر جھوٹ گڑا دیا ہے. باہر سے جھوٹ آیا ہمارے دین کے اندر ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ مختصر کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فرمایا کہ آپ جا کر کہنا کہ عمر کی دلی خواہش ہے، اپنے دوستوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. اجازت ملی، واپس آئے، اپنے والد سے کہا کہ اجازت مل گئی ہے. فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری دلی خواہش کو پورا کر دیا ہے. لیکن ساتھ یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، جنازہ تیار ہو جائے تو لے جا کر حجرہ مبارکہ کے باہر رکھ دیا جائے، اور پھر جا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہے، فرمایا کہ وہاں جا کر کہنا کہ غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر لایا جائے. ممکن ہے انہوں نے یہ اجازت اسی لیے دیا ہو کہ میں امیر المومنین ہوں، اور انہوں نے اس وجہ سے اجازت دی ہو کہ حیا کی وجہ سے اجازت دے دی ہو. جب میری روح نکل جائے گی تو پھر اس وقت ان کا وہ تقاضا ختم ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جس وقت میرے اوپر الزام لگایا، تہمت لگی میرے اوپر، آپ ہی نے گواہی دے دی کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے آپ کے اوپر. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. میں اس احسان کے بدلے کے طور پر آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ اس جگہ پر دفن ہو جائیں. چنانچہ فوت ہونے کے بعد میت کو وہاں پر لایا گیا، اجازت ملی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجلس میں تشریف لا رہے تھے. حضرات صحابہ کرام نے دیکھا تو خوشی سے مسکرانے لگے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑی خبر نہ بتاؤں، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ قیامت کے دن ہوگا ہاں نبعث یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم کسی طریقے پر اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابوبکر صدیق ہوں گے، درمیان میں نبی علیہ السلام ہوں گے، اور بائیں طرف ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا کہ میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہی مٹی کے اندر جائیں گے، اور قیامت میں اسی ایک مٹی سے ہم اٹھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زندگی کے اندر جو ان کو یہ بشارت دے دی تھی کہ ہمارا دنیا میں بھی رہنا کرتا ہے، قبر میں بھی رہنا کرتا ہے، اور حشر کے دن بھی ہمارا رتبہ کرتا ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو انہوں نے دنیا کے اندر گزاری، اور کس قدر مشقت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. خود رات کو گلیوں میں کشتیاں کرتے تھے، اور کسی گھر کے اندر اگر ضرورت ہے راشن پہنچانے کی تو اپنے جھنڈے کے اوپر سے انداز کر وہاں پر پہنچاتے تھے. اور جس وقت بیت المقدس کی طرف گئے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو یہودیوں نے دیکھا کہ سواری کے اوپر جو ہے بڑے شان و شوکت سے آ رہے ہیں، تو سمجھے کہ یہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ یہی ہوں گے.
جب پوچھا گیا تو جواب ملا کہ جو سواری کے اوپر ہے وہ تو غلام ہے، امیر المومنین تو خود مہار پکڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر چابی ان کے حوالے کی کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا پھر ان کی زندگی یکم محرم الحرام کو اپنے اختتام کو پہنچی اور ان کا وہ مبارک اور عدل والا دور ختم ہوا جس کو حضرات صحابہ کرام نے بشمول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر آپ تو چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن ہمیں مشکل کے اندر ڈال رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوم عاشورہ ہے جو اس محرم کے مہینے میں اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حدیث مبارکہ سے ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہی سوال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، میں بھی صاحب وہاں پر موجود تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے، روزہ ایک رکھیں گے ثواب 30 کا ملے گا۔ اور جو محرم کی جو اس عاشورہ کی جو فضیلتیں ہیں، محرم کی یوم عاشورہ جو اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت ساری وجوہات اس میں بیان فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس دن ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے جب ان کو نجات ملی تو وہ اسی دن میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے جب آزادی ملی تو وہ اسی دن میں، اور اسی دن میں ایک قوم کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے اور ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور پھر عاشورہ کی فضیلت کو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت جو ہوگی وہ بھی 10 محرم کو ہوگی، جمعے کا دن اور 10 محرم، ان وجہ سے جو ہے یوم عاشورہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر اس کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ 4 وجہ سے فضیلت ہے، یہ واقعات ہوئے محرم کے اندر، اور جو جس کو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت کے 4 وجوہات بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو روزہ ہے رمضان کے بعد یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، یعنی 4 حرمت والے مہینوں میں سے۔ اور جو چوتھی وجہ ہے اس کی کہ اسلامی سال کی ابتدا اس دن سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس دن کو فضیلت حاصل ہے اس وجہ سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے اس دن کو روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا اور فرمایا کہ آگے آئندہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ پیچھے یا اگلے کا ایک روزہ ساتھ ملاؤں گا۔ لیکن اگلے محرم سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، پردہ فرما گئے دنیا سے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے جو روزے ہیں اس کی 3 شکل بنتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یہ پہلی شکل ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 9 کا بھی رکھا جائے، 10 کا بھی رکھا جائے اور 11 کا بھی رکھا جائے، یہ دوسری شکل۔ اور تیسری شکل جو ہے صرف 10 محرم کو رکھا جائے، لیکن وہ کراہت کے ساتھ ہے کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ حضرت علامہ انور شاہ نصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں، ایسے نورانی چہرے والے کہ ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن پر جا رہے تھے، ہندو نے دیکھا تو دیکھ کر ہی وہاں پر کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا کہ آپ سید ہیں، آپ کا حسن اس قدر اعلیٰ ہے تو جو آپ کے نانا ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حسن کس قدر ہوگا، صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے اکیلے جو روزہ رکھنا ہے 10 محرم کا، اس کو ہم مکروہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام نے خود رکھا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ حکم کر دیا کہ اس کے ساتھ 9 کا یا 10 کا روزہ اس کے ساتھ ملایا جائے۔
اور دوسرا کام جو محرم کے اندر جو کام کرنا ہے یعنی عاشورہ میں جو دوسرا کام ہے، دو کام ثابت ہے حدیث مبارکہ سے. پہلا کام یہ روزہ ہوا، اور دوسرا کام جو ہے وہ 10 محرم کو یعنی یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے فراخی کی وجہ سے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت اور رزق عطا فرماتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ یوم عاشورہ کی فضیلت ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. کس قدر جو ہے حضرات صحابہ کرام مالدار صحابہ کرام بھی تھے. ایسے ایسے مالدار صحابہ کرام بھی ہے جو جوڑا صبح کو پہنا وہ شام کو نہیں پہنتے تھے، اللہ کے راستے میں دے دیا اس کو. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر داخل ہو گئے، پھر ایسی حالت بھی آئی ہے کہ کفن بھی پورا نہیں ہو سکتا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، ان کو جب کفن دیا، پاؤں کو ڈانپے تو سر نظر آئے، سر کو ڈانپے تو پاؤں نظر آئے. پھر مشہور حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ سر کو ڈانپ دیا جائے اور پاؤں جو ہے اس کے اوپر پتے رکھ دیے جائے. تو یہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہے صرف اس دین کے لیے دی ہے کہ یہ دین غائبین تک پہنچ جائے، انہوں نے ہمارے تک پہنچایا ہے. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو غائبین تک پہنچائیں، سب سے پہلے اپنی زندگیوں کے اندر لائیں. گزشتہ جمعے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس وقت ہماری جو مجموعی حالت ہے کل امت کی، جگہ جگہ پر آپ دیکھیں میڈیا کے سامنے آتا ہے، جگہ جگہ پر پہلا کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا، غلط پڑھتے ہیں، دعائے قنوت نہیں آتا، نماز کا سبق نہیں آتا. ابھی بھی ناراض نہ ہوں آپ، اگر یہاں پر سب میں 50 آدمیوں سے پوچھا جائے تو مشکل ہے کہ 45 کو نہیں آئے گا. تو میرے محترم دوستوں، یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے کہ جو کمی ہے، جو غلطی ہے، اس کو دور کیا جائے. الحمدللہ گزشتہ ہفتے کو ہم نے کلاس کا آغاز کیا کسی نیت کے لیے جو غیر مسجد کے دروازے پر وہ اشتہار بھی لگا ہے. غسل کے فرائض، غسل کا طریقہ، کفن کا طریقہ، میت کو کس طرح کفن پہنانا ہے، میت کو غسل کس طریقے سے دینا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، اور نماز جنازہ کا سبق، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں دور ہو. اور اسی طریقے پر اذان اور نماز، تو ان میں سے الحمدللہ ہم نے نماز جنازہ کا طریقہ اور سبق مکمل کر دیا ہے. کفن الحمدللہ وہ جو حضرات ہیں جو 3-4 دن سبق کے اندر موجود رہے، الحمدللہ رات کو سب نے کہا کہ الحمدللہ ہم اب میت کو کفن خود پہنا سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو سیکھنے سے آتی ہے، بیٹھے بیٹھائے یہ چیزیں نہیں سیکھی جاتی، اور نہ نیٹ سے جو ہے ہم یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. جب تک آپ اپنے عملی میدان میں اس کے اندر قدم نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں نہیں سیکھی جاتی. تو میرے محترم دوستو، اگر آپ میں سے کسی کو شک ہے کہ میرے جنازے کا سبق صحیح نہیں ہے تو عشاء کے بعد آپ آ جائیں، 10 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ آپ کا جو غلطی ہے وہ دور ہو جائے گی. میت کو کفن پہنانے کا طریقہ نہیں آتا، اکثر ہم دیکھتے ہیں گھبراتے ہیں، ہم طریقہ آتا ہے لیکن گھبراتے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے. تو وہ جو جھجک ہے اس جھجک کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے. آپ تمام حضرات اس کے اندر بھرپور شامل ہو. جو نوجوان نسل ہے سنتے میری درخواست ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، آپ اسکول کالج کی چھٹیاں ہیں، آپ اپنا وقت قیمتی بنائیں اور صرف 10-15 منٹ کے لیے آپ عشاء کے بعد آئیں اور یہ چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اذان کا طریقہ ہے، اذان بھی اکثر جو ہے آپ مساجد سے سنیں، اذان کی جو تلفظ ہے، ادائیگی ہے وہ غلط ہوتی ہے، اقامت کی جو ادائیگی ہے وہ غلط ہوتی ہے. ان غلطیوں کو ہم نے دور کرنا ہے، کوئی دوسرا آگے نہیں دور کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کاوش کو قبول فرما دے. جو افراد اس میں حصہ لے رہے ہیں یا جن کا ارادہ ابھی بنا ہے کہ وہ اس کے اندر حصہ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں نصیب فرما دے، کامیابیاں نصیب فرما دے. یوم عاشورہ کی جو فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو اس یکم محرم کو ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرما دے اور کل امت کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.